अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं DHMS BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और उसके साथ साथ मैं ACE सर्टिफाइड फिटनेस एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हूँ। कल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था। पूरी दुनिया में शुगर का आलमी दिन था, जिसमें डिफरेंट किस्म के हेल्थ आर्टिकल्स, अवेयरनेस कैंपेन, वीडियोस शेयर किए गए और लोगों के अंदर जो है आगाही और शऊर बेदार करने की कोशिश की गई। डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स जो है उनका इनेकाद किया गया। आज इसी मुनासबत से मैंने रात को फेसबुक लाइव पे भी मैंने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन यहाँ पे फेसबुक पे मैं आज इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर बात करूँगा। ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, शुगर के मरीज़ जो हैं, उनके अंदर जो मर्दाना कमज़ोरी जो होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, प्रीमच्योर एजुकेशन हो, लिबिडो इश्यूज़ हो, तो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ये डायबिटिक पेशेंट के जो है लाइफ चैलेंजेस होते हैं। और इसी दौरान अगर जब वो जो पेशेंट जो होता है 60 है, 50 है, 55, 60, 68, 70 ईयर्स, इसी दौरान उसका डायबिटीज़ के साथ कोलेस्ट्रॉल के साथ हाई ब्लड प्रेशर के साथ उसका हार्ट के इश्यूज़ में उसके स्टंट डले हुए हैं या उसकी बाईपास सर्जरी हुई है, तो ऐसे पेशेंट्स की जो अज़दवाजी ज़िंदगी होती है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है, क्योंकि शुगर के साथ साथ उनका कोलेस्ट्रॉल, उनका हार्ट इश्यूज़ भी उसी तरीके से कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होते हैं, जिस तरीके से अनकंट्रोल्ड शुगर होती है। तो इस एज में जब आप चाहते हैं कि आपकी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्रीमच्योर एजुकेशन है या लिबिडो इशू है, ये सॉल्व हो, तो इसके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है कि जो आपका HbA1c है, अगर वो कंट्रोल नहीं है, अगर सपोज वो 7 से अबव है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो यहाँ पे इसको कंट्रोल करने की अशद ज़रूरत है। आपके शुगर को रिवर्स करने की अशद ज़रूरत है। जब तक आप अपना HbA1c जो है लेस दैन 6 नहीं लेके आते, तब तक आपकी शुगर की कॉम्प्लिकेशंस जो है वो उनकी एग्रीवेशन जो है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ख़त्म नहीं होती है। तो डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाते हैं, डॉक्टर्स को पता है कि ये बंदा जो है अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं कर सकता, इसको केयर प्रिवेंशन नहीं कर सकता, तो उसको मेडिसिन लिख के देते हैं, ये आप खाओ, ये शुगर की गोली है, ये खून पतला करने वाली गोली है, ये दिल की गोली है, ये ज़ुबान पे रखने वाली गोली है, ये हाई ब्लड प्रेशर की गोली है, ये यूरिक एसिड की गोली है, ये एंटी डिप्रेसेंट है, ये सोने की गोली है, नींद के लिए गोली है। तो बंदा जो है मुट्ठी भर जो है वो गोलियाँ ही खाता रहता है, और इस कदर अद्वियात के इस्तेमाल के बाद मरीज़ के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, यानी ज़िंदगी का वो मज़ा, वो चार्म नहीं रहता। ना उसको खाने का मज़ा आता है, ना पीने का मज़ा आता है, ना जीने का मज़ा आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर रिवर्स हो, आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो इन्हेंस करे नेचुरली विदाउट मेडिसिन, भी आपकी जो अपना टेस्टोस्टेरोन है, जो आपका अपनी स्ट्रेंथ है, जो आपका अपना स्टेमिना है, वो रिज्यूम हो, पहले जैसी आपकी ताकत आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो, आपकी जो खाने पीने की आदत हैं उसमें रद्द बदल किया जाए। फिर आपके HbA1c जो है, जो 3 महीने का आपको जो टेस्ट करवाते हैं, वो जो है नॉर्मल लिमिट के अंदर आ जाए, प्री डायबिटिक से भी पीछे आ जाए, तो फिर आपकी शुगर की कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, जो न्यूरोपैथी होती है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हाई ट्राइग्लिसराइड होता है, जो यूरिक एसिड होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, ये सारे चैलेंजेस, ये सारे इश्यूज, ये सारे डिसऑर्डर्स आपके इन ऑर्डर हो जाते हैं जब आप अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं, जब आप अपने वज़न को कंट्रोल करते हैं, जब आप वेल कैलकुलेटेड डाइट लेते हैं, जब आप इंडिविजुअलाइज, स्पेशलाइज, कस्टमाइज ट्रीटमेंट लेते हैं, जब आप इंडिविजुअलाइज, कस्टमाइज, स्पेशलाइज डाइट प्लान पे अमल करते हैं,
تو شوگر کے بارے میں میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی باڈی خود کار طریقے سے آٹومیٹیکلی آپ کی شوگر کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ پری ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ آٹومیٹک کنٹرول جو باڈی کے اندر ہے وہ خراب ہو چکا ہے. اب آپ کو اپنی شوگر خود اپنے ہاتھوں میں لے کے کنٹرول کرنی ہے، دوا سے، غذا سے، کیئر سے، پروینشن سے، ڈائٹ پلان سے. جب آپ یہ اقدامات نہیں کریں گے، صرف چاہے گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو وہ دوا دے دیں کہ آپ کی شوگر نارمل ہو جائے، آپ کا کولیسٹرول نارمل ہو جائے، آپ کا ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، آپ کا یورک ایسڈ نارمل ہو جائے، آپ کی دردیں کم ہو جائے، آپ کی تکلیف کم ہو جائے، آپ کی ڈپریشن ختم ہو جائے، آپ کا سٹریس ختم ہو جائے، سب کچھ دوا پہ مت چھوڑیں. ٹھیک ہے؟ تو 60 ایئرس کے بعد، 50 اور 60 ایئرس کے بعد آپ کی باڈی کے اندر وہ اہلیت نہیں رہتی آپ کے لائف سٹائل کی وجہ سے. تو یہاں پہ جب آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ نے ان کازنگ فیکٹرز کو، جن کی وجہ سے آپ کو کولیسٹرول ہوا، جن کی وجہ سے آپ کو شوگر ہوئی، جن کی وجہ سے آپ کا یورک ایسڈ بڑھا، جن کی وجہ سے آپ کے معدے کا مسئلہ بنا، جن کی وجہ سے آپ کی گٹ ہیلتھ ڈسٹرب ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے ڈیکریز ہوا، جس کی وجہ سے آپ کا سٹریس ہارمون انکریز ہوا. تو ان تمام کازنگ فیکٹرز کو آپ ون بائی ون آپ اپنے ڈاکٹر کی زیر نگرانی جو ہے آپ نے ایڈریس کرنا ہے. آپ کی یہ ساری پروفائل جو باڈی کی ہے جب ان آرڈر ہوگی تو پھر آپ کو جینے کا مزہ بھی آئے گا، کھانے پینے کا مزہ بھی آئے گا، آپ کی سیکشل لائف بھی امپروو کرے گی، آپ کی ریلیشن شپ بھی امپروو کرے گی، آپ کی سوشل لائف بھی امپروو کرے گی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے رنگ ہومیوپیتھی کے سنگ. تو اس کے لیے آپ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارا کام بنتا ہے آپ کی کونسلنگ کریں، آپ کی سائیکو تھراپی کریں، آپ کی لائف کوچنگ کریں، آپ کو بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں. تو یہ جو کمیونیکیشن ہوتا ہے یہ آپ کا جب ہمارے پاس 50 ایئرز میں ہے، 60 ایئرز میں ہے، 65 70 ایئرز کا پیشنٹ آتا ہے تو وہ اس پیشنٹ کو آفٹر 15 ڈیز، 2 ہفتوں بعد لازمی فالو اپ کرنا ہے. اس نے یعنی 1 مہینے میں 2 وزٹ ضروری ہے اس کے لیے. ایک تو جو اس لائف کے اندر آپ کے اندر قیدی تنہائی بہت ہوتی ہے، آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ بندہ کہ آپ کوئی بات سنیں. ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر کے پاس آئیں، ڈاکٹر سے اپنی تکلیف، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنا کرب، اپنی مشکل، اپنی پریشانی جو ہے شیئر کریں. ہم یہ ساری جو سروسز ہیں آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. کونسلنگ ہے، کوچنگ ہے، لائف سٹائل مینجمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مریض کو جب ہمارے پاس پیشنٹ آئے تو ہم اس کی کوچنگ بھی کریں، اس کی کونسلنگ بھی کریں، اس کو ڈائٹ پلان بھی دیں، اس کی لائف سٹائل مینجمنٹ بھی کریں، اس کو ٹریٹمنٹ بھی پرووائڈ کریں. یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے ڈاکٹر کو ایک فیملی فزیشین مانتے ہیں اور اس کے پاس ایک مخصوص ٹائم کے بعد جب وہ آپ کو بتاتا ہے ہفتے بعد آنا ہے، 2 ہفتے بعد آنا ہے، 1 مہینے بعد آنا ہے، آپ لازمی آن ٹائم وزٹ کریں تاکہ آپ کی ٹریٹمنٹ بھی ہو، آپ کی وہ بات بھی سنیں، آپ کی تکلیف، آپ کی الجھنیں اور پریشانیوں کا سلوشن بھی آپ کو دے، آپ کو موٹیویشن بھی پرووائڈ کرے، آپ کا دکھ، درد اور کرب کا بھی مداوع کرے. تو یہ صرف ہومیوپیتھی کرتی ہے، ہومیوپیتھ کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہومیوپیتھی ہیلز مائنڈ، باڈی اینڈ سول. آپ کا سیکشل ہیلتھ کا ایشو ہے، مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے، ایموشنل ہیلتھ کا ایشو ہے، اسپرچل ہیلتھ کا ایشو ہے، سوشل ہیلتھ کا ایشو ہے. یہ سب چیزیں آپ کی سیکشل لائف پہ افیکٹ کرتی ہیں، متاثر کرتی ہیں. تو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو، لبیڈو، آپ کی ڈیزائر ختم ہو جانا، سیکشل ڈیزائر ختم ہو جانا، ڈپریشن آ جانا، سٹریس انزائٹی کا شکار ہو جانا، یہ تمام تکلیفوں کو ہم آپ کے لیے انڈیویجولائز، کسٹمائز، اسپیشلائز ٹریٹمنٹ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ کا جو بھی ایشو ہے، خاص کر سیکشل ایشوز اس ایج میں ہوتے ہیں، اور سیکس آپ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جیسے آپ کے لیے کھانا اور پینا ہے اور سونا ہے. تو جب آپ کی لائف سے یہ چیز نکل جاتی ہے تو پھر آپ کی جو ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈیکریز ہو جاتے ہیں، آپ کا سٹریس ہارمون انکریز ہو جاتا ہے، پھر آپ کو لائف جینے کا مزہ نہیں آتا، ڈپریشن آتی ہے، مایوسی آتی ہے، چڑچڑا پن آتا ہے، غصہ آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی لائف میں جو ایب نارملٹیز ہے ان میں
نارملٹیز کی طرف آئیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہومیوپیتھی کی طرف آئیں. ہومیوپیتھ کے ساتھ اپنا پہلی بات تو اپنا ہومیوپیتھ ڈاکٹر سوچ سمجھ کے آپ انتخاب کریں, اس کا تجربہ, اس کی کوالیفیکیشن, اس کی اسکلس کو دیکھ کے پھر اس کے پاس آپ پراپرلی فالو اپ کریں تاکہ آپ کی یہ سارے ایشوز جو ہے ٹھیک ہوں. صرف دوا جو ہوتی ہے, صرف دوا لے لینا کافی نہیں ہے. لائف سٹائل کو ٹھیک کرنا, ڈائٹ کو بہتر کرنا, اپنے طرز زندگی کو بہتر کرنا, اپنی سوشل لائف کو بہتر کرنا, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ہر چیز کا اپنا اپنا امپیکٹ ہے. ماحول, کھانا پینا, سونا جاگنا, ہر چیز میں جہاں جہاں پہ آرڈر نہیں ہے, جہاں جہاں پہ بے ترتیبی ہے, اس کو ٹھیک کرنا. تو شوگر کے پیشنٹس ہوں, دل کے پیشنٹس ہوں, جس طرح کی آپ کی کمپلیکیشنز ہوں, آپ آئیں, ہم سے کنسلٹ کریں, کلینک پہ آئیں, آن لائن کنسلٹ کریں. پاکستان میں, یہ دنیا بھر میں کہیں بھی ہو, آپ ہم سے آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں. اسٹے فٹ, اسٹے ہیلدی, ہومیوپیتھی. تھینک یو, اللہ حافظ.